بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فقہی ایک مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ تو پہلے آپ مولانا یوسف پسروری صاحب ہیں، ایک مسلک کے اہل حدیث کے ایک بڑا نام ہے ان کا۔ پہلے آپ ان کا کلپ سنیں۔ اس بندے دی نماز نہیں 12 اسناد نہ خلف الامام دے لفظ آئے، وہ لوگوں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا او دی کوئی نماز نہیں۔ جاؤ میں بیت اللہ نہ چمڑ کے بھی کہاں گا، قرآن پکڑ کے بھی کہاں گا، حرم چ جا کے بھی کہاں گا، ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے جڑا نماز جنازہ ہوئے، فرضاں دی نماز ہوئے، زور دی ہوئے، اثر دی ہوئے، عید دی ہوئے، کوئی بھی نماز ہے جڑا امام دے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز ہوندی نہیں۔ دوستو، مولانا یوسف پسروری صاحب جو ہیں، یہ مسلک کے اہل حدیث میں ان کا ایک نام ہے، اور ان کی جو شخصیت کی پہچان ہے وہ یہی ہے، للکار اور چیلنج اور مناظرے اور اس طرح کی باتیں۔ حالانکہ اب وقت بدل رہا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کتابیں ایپس کی صورت میں، نیٹ کے معاملات میں اب آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ فرقہ واریت اس وقت ختم ہو جائے گی جب فقہی مسائل میں لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنا شروع کر دیں۔ اگر کوئی اہل حدیث رفع یدین کر رہا ہے، اہل حدیث ہونے کی وجہ سے اسے لگتا ہے کہ حدیث کے اندر آ گیا ہے تو میں نے رفع یدین کرنا ہے تو کرے۔ اگر کوئی دوسرا مسلمان احادیث کی روشنی میں ہی سمجھتا ہے کہ رفع یدین چھوڑ دیا گیا تھا تو وہ نہ کرے۔ اسی طرح فقہی مسائل جو ہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرنی ہے یا نہیں کرنی، اہل حدیث سمجھتے ہیں کہ قرات کرنی چاہیے اور دوسرے مسلمان سمجھتے ہیں کہ قرات نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، ایک دوسرے کو برداشت کر کے انسان زندگی گزارے۔ ہر اس فقہی مسئلے میں یہاں دونوں طرف احادیث موجود ہوں، دونوں طرف اصحاب رسول اور جید اصحاب رسول کے فتاوی جات اور ان کا عمل موجود ہو، تو وہاں برداشت پیدا کرنے سے بالکل فرقہ واریت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ معاملہ یہ ہے کہ فقہی مسائل میں بھی کہ ہر وہ فقہی مسئلہ کہ جس میں دونوں طرف حدیث موجود ہوں، اس میں بھی للکار اور جناب یوں ہو گیا تو وہ ہو گیا، مناظرے اور چیلنج، اس طرح کی فضا قائم کی جاتی ہے۔ تو مولانا یوسف پسروری صاحب جو ہیں، ان کی شخصیت کی پہچان یہ ہے۔ جس طرح یہ للکاریں مار کے کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن اٹھا کر اور میں کعبے میں کھڑے ہو کر بھی کہتا ہوں کہ جو امام کے پیچھے قرات نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، تو اس فقہی مسئلہ میں بھی مولانا یوسف پسروری صاحب سے گزارش ہے کہ جناب ہاتھ ہولہ رکھو۔ کم از کم موطا امام مالک، موطا امام محمد، سنن نسائی، سنن دارقطنی، شرح معانی الاثار اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بڑی ہوئی ہیں روایات اور احادیث اور آثار، بڑے بڑے جید اصحاب رسول کے اس پہ فتاوی جات ہیں۔ مثلا جناب سیدنا جابر بن عبداللہ، جناب سیدنا عبداللہ بن عمر، جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود، جناب سیدنا عبداللہ بن شداد، جناب سیدنا عبداللہ بن عباس، جناب سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا زید بن ثابت، جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری، اور حضور جناب سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، ایسے ایسے جید ترین اصحاب رسول کہ جو امت کے رہنما ہیں، ان کا عمل، ان کے فتاوی جات موجود ہیں۔ موطا امام مالک اٹھا کے دیکھ لیجئے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ شریف کی قرات نہ کی اس کی نماز نہیں الا وراء الامام، ہاں امام کے پیچھے وہ قرات نہیں کرے گا۔ موطا امام محمد اور طحاوی شریف میں صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے منہ میں انگارہ جو امام کے پیچھے قرات کرے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے منہ میں پتھر
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے منہ میں مٹی بھر دی جائے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی نماز ہی نہیں ہوئی جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے۔ اور مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں جس نے امام کے پیچھے قرات کی اس نے فطرت اور سنت کے ساتھ بغاوت کی ہے۔ یہ ساری احادیث آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوں گی۔ تو اس لیے مولانا یوسف پسروری صاحب سے گزارش یہ ہے، یا ان کا کوئی قریبی ان تک یہ بات پہنچا دے یا ہمارا کلپ پہنچے تو جناب ہاتھ ہولہ رکھو۔ فقہ حنفی کی ضد میں اتنے للکاریں مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جید ترین اصحاب رسول ہیں اور صحیح اسناد سے ان سے فتاوی جات موجود ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین پاک کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور فقہی مسائل میں برداشت کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔